بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آج کل حج کے مہینے جاری و ساری ہیں. حج کے مہینے چھوٹی عید کے دن سے شروع ہو کر 10 ذی الحجہ تک ہوتے ہیں. یکم شوال سے لے کر شوال کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ حج کے مہینے ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. جب قرآن کریم اترا تو اس وقت لوگوں کو حج کے مہینے معلوم تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی، اور ان سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے اور ان کو بھی پتا تھا کہ یہ حج کے مہینے ہیں. تو راجہ قول کے مطابق جو حج کے مہینے ہیں وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کا پہلا عشرہ ایک حرمت والے مہینے ہیں جن کی طرف اشارہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور حج کے مہینے ہیں جن کی طرف اشارہ بھی قرآن میں موجود ہے. لیکن ان دونوں کی طرف قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا ہے. یہ مہینے ہیں کون سے، ان کی تحدید قرآن کریم میں نہیں ہوئی، ان کی تحدید احادیث مبارکہ میں ہے. حرمت والے مہینے وہ 4 ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے مقرر کر دیے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے قانون میں زمین و آسمان کی تخلیق سے ایسے ہی ہے. اور ان 12 مہینوں سے مراد یہ قمری مہینے ہیں جن کو قمری یا اسلامی مہینے کہا جاتا ہے، اور یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں. یہ اصل مہینے ہیں اور مسلمانوں کو انہی مہینوں کے مطابق اپنا نظام الاوقات بنانا چاہیے، اپنی تقویم انہی کے مطابق بنانی چاہیے. ان 12 مہینوں میں اللہ فرماتے ہیں منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. قرآن کریم میں صرف اتنا اشارہ موجود ہے. تو یہ حرمت والے مہینے حدیث مبارکہ کی روح سے رجب جو جمادی الثانی 6 مہینے اور 8 مہینے شعبان کے درمیان ہے، رجب 7واں مہینہ، اس کے اندر عرب لوگ عام طور پہ عمرہ کیا کرتے تھے. اور پھر حج کے جو مہینے ہیں یعنی حج سے ایک حج کا مہینہ ذو الحجہ اور ایک حج کے بعد کے مہینہ محرم اور ایک حج سے پہلے ذوالقعدہ. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. رجب 7واں مہینہ، ذوالقعدہ 11واں مہینہ، ذوالحجہ 12واں مہینہ اور محرم جو پہلا مہینہ ہوتا ہے سال کا. تو یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں. ان حرمت والے مہینوں کی اپنی فضیلت ہے، اپنا مقام ہے. عام دنوں سے، عام مہینوں سے ان کی فضیلت ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر مہینے، ہر دن، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے. لیکن حرمت والے مہینوں میں انسان کو بطور خاص اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، ظلم و زیادتی سے بچانا ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان مہینوں میں خاص طور پر اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے باقی مہینوں میں ظلم کرنا جائز ہے، یعنی ان مہینوں کی خاص خصوصیت ہے. یہ تو ہے حرمت والے مہینے. اور یہ جو ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، یہ حرمت والے مہینے میں بھی شامل ہے اور یہ پھر حج کے مہینوں میں بھی شامل ہے. حج کے مہینوں میں تھوڑا فرق ہے، جیسے میں نے ذکر کیا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بھی معلوم ہے سورہ بقرہ کے روح سے. تفصیل کیا ہے وہ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتی ہے. صحابہ کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ حج کے مہینے شوال سے، یکم شوال سے عید
عید الفطر کے دن سے شروع ہو کر عید الاضحیٰ کے دن تک کہ 2.5 مہینے تقریباً یہ حج کے مہینے ہیں. ان کی اپنی فضیلت ہے. ان کے اندر اگر ایک انسان حج کرنا چاہے، آپ کو معلوم ہے یا معلوم ہونا چاہیے کہ حج کی کئی قسمیں ہیں. ایک حج کی قسم ہے جس کے اندر صرف حج ہوتا ہے، جس کو حج افراد کہتے ہیں، اور حج کی 2 قسمیں ہیں جنہیں حج قران اور حج تمتع کہتے ہیں. ان دونوں حج کی قسموں کے اندر حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو حج کا عمرہ ہے، حج قران ہو یا حج تمتع ہو، اس حج کا عمرہ ان حج کے مہینوں میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ عمرہ حج کا عمرہ شمار ہوگا. اگر ایک انسان شوال میں عمرہ کر لے اور پھر وہیں انتظار کرتا رہے حج کا، یا ذوالقعدہ میں عمرہ کر لے یا ذوالحجہ کے شروع دنوں میں عمرہ کر لے، تو اس کو وہ حج کا عمرہ شمار کر سکتا ہے. تو حج کے مہینے معلوم ہیں، اور یہ مہینے جو ہیں یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے مہینے ہیں. جو بندہ ان مہینوں کے اندر حج کا ارادہ کرے تو پھر اس کو توجہ کرنی چاہیے کچھ مخصوص اعمال کی طرف، کچھ مخصوص چیزوں سے بچنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. جو شخص ان دنوں کے اندر حج کا ارادہ کرے، ان دنوں کے اندر اپنے لیے حج کو مقرر کر لے کہ میں نے حج کرنا ہے. حج کیا چیز ہے؟ حج کا لفظی مطلب ہے ارادہ کرنا. حج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا. یعنی اس سے مراد اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا ہے. انسان اللہ کے گھر کی طرف جائے اور وہاں جا کر مخصوص طریقے سے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے مناسک کے مطابق انسان اعمال کرے، جن کی تفصیل قرآن و سنت میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے. تو ان اعمال کرنے کو مخصوص ایام کے اندر، کون سے مخصوص ایام؟ وہی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، حج کے مہینے. ان ایام کے اندر انسان یہ حج کے مناسک سر انجام دے تو اسے حج کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جو شخص ان مہینوں میں، ان اشہر الحج میں حج کا ارادہ کر لے، اپنے اوپر حج کو مقرر کر لے، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. اب اسے نہ تو رفث کرنا ہے، نہ فسق و فجور کرنا ہے، اور نہ جدال کرنا ہے. رفث کیا ہے؟ رفث سے مراد بیہودہ بات، میاں بیوی کے تعلق والی بات کرنا یا میاں بیوی کے تعلق والا عمل کرنا، یہ رفث کے اندر آتا ہے. جو بندہ حج شروع کر دے، حج کا احرام باندھ لے، تو پھر وہ اس قسم کی گفتگو بھی نہیں کر سکتا اور وہ اس قسم کا عمل بھی نہیں کر سکتا. یہ مراد رفث ہے. ولا فسوق، اور فسق و فجور بھی نہیں کرنا. فسق و فجور کے اندر ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کے اللہ کے نافرمانی آ جاتی ہے. تو انسان حج کرنے جا رہا ہے اور حج کے مخصوص اعمال ہیں، مخصوص طریقہ کار ہے. انسان ایک عظیم عبادت کرنے جا رہا ہے، تو وہ عبادت کرتے ہوئے انسان اگر روزمرہ کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو پھر ایسا حج صحیح حج نہیں ہوتا. ایسا حج وہ حج نہیں ہے کہ جو اللہ کا ہم مسلمانوں سے تقاضا ہے. ایک انسان حج کرنے جائے، وہاں نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، وہاں جھوٹ، غیبت اور ان قسم کے معاملات میں جس طرح روزمرہ زندگی میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، انسان حج کے اندر بھی ان چیزوں کے اندر مبتلا رہے تو ایسا حج کا قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں. یہ تو ایک خاص آپ سمجھیے ٹریننگ کے ایام ہے، ایک عظیم عبادت ہے. اس عظیم عبادت کے اندر اللہ رب العالمین نے عام جو حلال و حرام ہے ان سے بڑھ کر کچھ چیزوں کو پابند کیا ہے ہم پر. تو ہمیں عام روٹین سے بڑھ کر کچھ پابندی کرنی ہے، نہ کہ عام روٹین کو بھی ڈسٹرب کر دینا ہے. اگر عام روٹین کو بھی ڈسٹرب کر دیا جائے تو پھر تو حج کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا. جیسے رمضان المبارک ہے، کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی ہے. رمضان المبارک عام روٹین سے ہٹ کر اللہ رب العالمین کو پابندیاں لگا دیتے ہیں روزے کے دوران.
کہ انسان اب روزے کے درمیان عام دنوں میں کھا پی سکتا ہے، روزے کے درمیان انسان کھانے پینے سے بھی پرہیز کرے، عام حالات میں انسان بیوی سے جائز تعلق قائم کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے، لیکن روزے کے دنوں میں روزے کے دوران بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا۔ اب ایک انسان جو ہے وہ جو مخصوص پابندیاں ہیں، زائد پابندیاں ہیں، یہ تو انسان ان کی تو پابندی کرے، لیکن عام روٹین کے کاموں کے اندر انسان کمی کوتاہی کر لے، جس طرح جھوٹ بولتا ہے عام دنوں میں جھوٹ بولتا رہے، جس طرح نمازوں میں تو کوتاہی پہلے ہوتی ہے، صبح سویا ہوا ہے وہ سویا رہے، جس طرح اس نے اپنے شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں بنائی اور وہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شیو کرتا ہے، داڑھی کو کاٹتا ہے، مونچھوں کو بڑھاتا ہے، اگر روزے کے اندر بھی حج کے اندر بھی یہی کام کرنا ہے تو پھر اس حج عمرے کا اور اس روزے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، نہ رفث ہو سکتا ہے نہ فسق و فجور، فسق و فجور میں ہر قسم کے نافرمانی آ جاتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ تو انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اب کچھ مخصوص اعمال ایک عظیم عبادت سے انجام دینے لگا ہوں تو اب روٹین کے گناہوں میں تو میں مبتلا نہ ہوں، روٹین کی جو پابندیاں ہیں ان کی تو میں پابندی اختیار کروں، اب تو اس سے بڑھ کر پابندیاں ہیں، اب فلاں علاقے میں رہنا ہے، فلاں طریق کو فلاں جگہ جانا ہے، فلاں طریق کو فلاں عمل سے انجام دینا ہے، یہ عام روٹین سے بڑھ کر پابندیاں ہیں، تو عام روٹین کی پابندیاں تو پہلے ہی لاگو ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فضیلت بیان فرمائی، صحابہ کرام نے پوچھا حج کی کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، حج کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ حج کا ارادہ کرے، بیت اللہ کا حج کرے، پھر نہ رفث کرے نہ فسق و فجور کرے، یہ شرطیں ہیں دونوں، رجع کیوم ولدته امہ، اگر ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے حج کرے گا تو پھر وہ حج کے بعد ایسے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج باہر آیا ہے، آج پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہے گا، لیکن وہ شرط برقرار ہے، فلم یرفث ولم یفسق، نہ فسق و فجور کرے نہ رفث کا کام کرے، نہ کوئی فحش کلامی کرے اور نہ کوئی فحش عمل کرے، بیوی کے ساتھ بھی نہ کرے اور فسق و فجور بھی نہ کرے۔ یہی چیز حج کے حوالے سے، یہی چیز آپ رمضان کے حوالے سے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے لیکن گناہ سے بچتا نہیں ہے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے پیاسا رہے، اس کی بھوک پیاس بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے، اگر ایک انسان گناہ سے نہیں بچتا۔ تو یہ جو زائد اعمال ہیں، ان زائد اعمال میں ہمیں روٹین کی پابندیاں، روٹین کے حلال و حرام سے بچنا ہے، مکروہ چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے، مستحب چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور مزید ہم پر کی پابندیاں وہ عائد ہوتی ہیں۔ حج کے بارے میں یہ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، بنیادی ستون، ان ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اپنی زندگی میں تو ایسا شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا اپنے آپ کو، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے حج۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصد ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں پر یہ لازمی ہے، لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ کن لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص حج کا رستہ اختیار کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط اگر پوری ہو جائے تو حج کرنا ضروری ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط تو کوئی بھی عمل کرنا ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسلام کے بغیر، ایمان کے بغیر۔ ایک بندہ کہ جی میں بڑی نیکی کرنا چاہتا ہوں، میں بڑی نیکی کرتا ہوں، میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، ان کے لیے فلاں آسانی کرتا ہوں، میں فلاں ڈونیشن دینا چاہتا ہوں، چیریٹی کرنا چاہتا ہوں،
کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اسلام کے بغیر، ایمان کے بغیر۔ پہلی شرط حج کرنے کی اسلام یا ایمان۔ ایمان کے بغیر کوئی بندہ حج کرتا رہے، قریش مکہ بھی حج کرتے تھے، یہودی عیسائی بھی حج کرتے تھے، آج تو ویسے اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا 9 ہجری میں کہ کوئی مشرک جو ہے وہ یہاں داخل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اے ایمان والوں مشرک تو نجس ہے، اس سال کے بعد تو مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کوئی شخص چھپ چھپا کر چلا جائے، اپنا عقیدہ اور اپنا جو مذہب ہے، اپنا دین ہے وہ ظاہر نہ کرے۔ کئی دفعہ قادیانی اور اس قسم کے لوگ چھپ چھپا کر چلے جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلی شرط ایمان، اسلام، کیونکہ ایمان اور اسلام کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء، کافر لوگوں کے اعمال، نیک اعمال کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، وہ سراب کی طرح ہے۔ ایک پیاسا انہیں پانی خیال کرتا ہے دور سے، حتی اذا جاءہ، جب وہ اس کے پاس جائے گا، لم یجدہ شیئا، تو وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا۔ یعنی جب انسان کو اس عمل کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوگی قیامت کے دن کی کرنسی اعمال ہے، نیک اعمال، اس وقت انسان کو ضرورت ہوگی اعمال کی۔ تو جب ایک انسان کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، نیک عمل کیا ہے اپنی طرف سے، اس نے بڑی قربانی دے کر، بڑی کوشش کر کے، جب اس کو نیک عمل کی ضرورت ہوگی، جب وہ پہنچے گا اس کے پاس، وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہ اڑتی ہوئی گرد ہوگی۔ ووجد اللہ عنده، وہاں وہ اللہ کو پائے گا، فوفاہ حسابہ، اللہ اس کا حساب اس کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ فیل ہو جائے گا، وہاں کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں۔ پہلی شرط اسلام، اور حج کی دوسری شرط عاقل و بالغ ہونا، کیونکہ بچے پر جو شخص جب تک بالغ نہ ہو اس وقت تک اس پر کوئی بھی چیز پابند نہیں ہوتا کسی چیز سے۔ اگر کوئی شخص کر لے بچپن میں، تو بچپن میں عمرہ یا حج کرنے سے، نیکی کرنے سے وہ فرض تو پورا نہیں ہوتا، اگرچہ ثواب ملتا ہے۔ وہ ثواب اس بچے کو کیا ملنا ہے، بچہ تو ویسے ہی فطرت پر ہوتا ہے، تو وہ ثواب اس کے ماں باپ کو ان کی دین سکھانے کی وجہ سے، نیکی کی رغبت دلانے کی وجہ سے، بچپن سے بچوں کو نیکی کی طرف رغبت دلانی چاہیے۔ بچہ بچپن سے نماز پڑھے، کوئی نیک کام کرے، حج عمرہ کروا دے ماں باپ، تو اس کا سارا کا سارا اجر ماں باپ کو ملتا ہے، اس سے وہ جو اس کا ایک فرض ہے وہ فرض پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح حج کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، ایسا بیمار جو حج کر ہی نہ سکے، اللہ معاف کرے کینسر کا یا ایسے سخت بیماری کا، شوگر وغیرہ کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے سفر کرنا اور اس قسم کی مشکلات برداشت کرنا مشکل ہو، ایسی صورت میں انسان کو حج بدل کسی کو کروا دینا چاہیے۔ اور پھر رستہ امن والا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ رستہ ایسا ہو کہ جس کے اندر جان جانے کا خدشہ ہو۔ الحمدللہ آج کل اللہ نے بڑا امن رکھا ہے ان علاقوں میں، ایک وقت تھا جب وہاں امن نہیں تھا، تو جب جان جانے کا خدشہ ہو تو پھر حج لازمی نہیں ہوتا، لیکن جب جان جانے کا خدشہ نہ ہو تو پھر حج ضروری ہوتا ہے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس مالی استطاعت موجود ہو، سفر کی، انسان ٹکٹ وغیرہ لے سکے، راستے میں زیادہ راہ وغیرہ جو انسان کی ضرورت ہے وہ انسان اگر کر سکے، تو یہ شرائط ہے حج کی، جس کے اوپر یہ شرائط پوری ہوتی ہیں، اس کے لیے زندگی میں کم از کم ایک دفعہ حج کرنا ضروری ہے۔ اور عورت کے لیے ایک شرط زائد ہے، اور وہ شرط ہے کہ اس عورت کے لیے اس کے پاس اس کے ساتھ محرم بھی ہو۔ محرم کے بغیر حج نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی، تو عورت کے لیے اپنا خرچہ بھی اور اپنے محرم کا خرچہ بھی وہ موجود ہو اور محرم ساتھ ہو، تو عورت پر حج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ حج زندگی میں ایک دفعہ کرنا ضروری ہے۔ اور جو بندہ استطاعت کے باوجود، تمام شرائط پوری ہونے کے باوجود حج نہ کرے، تو پھر یاد رکھیے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو بندہ کفر کرے حج کی آیتوں کے بعد، وَمَنْ كَفَرَ، جو بندہ کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو پھر اللہ کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے اعمال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تو انسان اپنے لیے اعمال کرتے ہیں۔ انسان کوئی عمل کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ پورے انسان دنیا کے مل جائیں
سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک والے انسان تمام جنوں کو بھی ملا لیں، اگر یہ مل کر نیک اعمال کریں تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر یہ گناہ کریں بدترین عمل کریں، اللہ کو ہمارے گناہ کرنے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈالی جائے تو سوئی کے ساتھ پانی لگے، اللہ کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو انسان نیک عمل کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا۔ ہاں جب انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ خوش ضرور ہوتا ہے، اور اصل اہمیت اللہ کی رضا کی ہے، اللہ کی خوشی کی ہے، اور اللہ کی رضا ایک مسلمان کے لیے اتنی اہم ہے کہ وہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ جنت کی نعمتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا تو ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ہم اپنے رب العالمین کو، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہم پر ہر قسم کا انعام کیا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حج کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے، دنیا میں آنے کا مقصد پورا کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، ورنہ اللہ کو ہمارے ان اعمال کی ضرورت نہیں، 1% بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو جو نہیں پرواہ کرتا نہ پرواہ کرے، اپنا نقصان کرتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ کچھ لوگوں کے پاس استطاعت ہوتی ہے، استطاعت کے باوجود بھی وہ لیٹ کرتے رہتے ہیں، تو لیٹ کرنا صحیح نہیں ہے حج کو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی مہلت دینی ہے۔ ایک بندہ نماز لیٹ کر لے تو وقت نکل جائے نماز کا، تو پھر نماز قضا ہو جاتی ہے، پھر ادا تو نہیں رہتی۔ دیگر اعمال ہیں، اللہ نے اعمال کا وقت مقرر کیا ہے، اگر وہ وقت پر اعمال کو ادا نہ کیا جائے، بعد میں ہم بڑی کوشش کریں، بڑی محنت کریں، جب وقت ہی نکل گیا تو اللہ نے حج رکھا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مہلت کتنی دینی ہے، ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ میں آج کے دن میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ اگر مجھے اللہ نے استطاعت دی ہے تو مجھے اس کے مطابق دیگر اعمال جو مجھ پر لازمی ہیں ان کے ساتھ ساتھ حج کو کرنے کے لیے مجھے فوراً غور و فکر شروع کر دینا چاہیے، اور جو اس کے لیے طریقہ کار ہے مجھے اختیار کرنا ہے۔ اگر وہ لیٹ کیا جائے، اور لیٹ کرنے کی وجہ سے اگر انسان کی موت کا فرشتہ آ جائے تو پھر اللہ معاف کرے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو بندہ کفر کرتا ہے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ تو انسان کو تاخیر نہیں کرنی، جب موقع ملے انسان کو انسان نے حج کرنا ہے، اگر استطاعت اور باقی شرائط پوری ہے۔ جی ابھی میں اپنا کاروبار اسٹیبلش کر لوں، ابھی بچوں کی شادی کر لوں، ابھی فلاں گھر بنا لوں، ابھی فلاں زندگی کا مقصد پورا کر لوں، پھر یہ تو ریٹائرمنٹ کی زندگی کے کام ہیں، یہ اس کے لوازمات ہیں، حج بھی کر لیں گے، باقی نیکیاں بھی کر لیں گے، تو ہمارا دین تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے اس پر دین کی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں، اور اصل عبادت، اصل نیکی جوانی کی نیکی ہے۔ جو بندہ جوانی کے اندر نیکی کرتا ہے تو حدیث مبارکہ کے مطابق، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، اللہ کے عرش کا سایہ جن لوگوں کو نصیب ہونا ہے تو رجل نشأ فی عبادت اللہ، وہ آدمی جو جس کی جوانی کی ابتدا اللہ کی عبادت سے ہوئی ہے۔ تو یہ تو ویسے بھی عمل جوانوں کا ہے، حج کرنا بوڑھوں کا عمل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سے اکثر پاکستان، ہندوستان وغیرہ سے، بڑے صغیر سے اکثر بوڑھے لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، جن کو جوانی میں موقع نہیں ملا وہ کریں، لیکن یہ عمل اصل میں جوانی کا ہے، حج کرنا آسان نہیں ہے۔ جنہوں نے کیا ہے ان کو پتہ ہے، یہ جوانوں کے لیے آسان نہیں ہے، بوڑھوں کے لیے کافی مشکل ہے۔ تو یہ اصل میں جوانی کا عمل ہے، انسان کو جوانی کے اندر اللہ استطاعت دے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، باقی استطاعت ہی بڑھاپے میں ملی ہے تو انسان بڑھاپے میں کرے، لیکن اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، استطاعت ہے، فوت ہو گیا، تو پھر اس کے مال سے حج کرنا چاہیے، اس کے ترکہ سے حج کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ فوت ہو جائے تو قرض ہو لوگوں کا، تو ترکہ کی تقسیم سے پہلے اس قرض کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ ترکہ کی تقسیم سے پہلے
قرض کو ادا کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں وراثت کے احکامات بیان فرمائے ہیں وہاں اللہ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد وراثت کی تقسیم کرنی ہے. ورثاء پر، اولاد پر، ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، شوہر بیوی پر، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے وصیت اور قرض کا ذکر فرمایا ہے. اور قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض صرف لوگوں کا نہیں ہوتا، اللہ کا قرض بھی ہوتا ہے. اگر کسی شخص کا حج رہ جائے، استطاعت اس کو ہو اور وہ چاہتا بھی ہو حج کرنا لیکن فوت ہو جائے، کئی لوگ باقاعدہ وہ حج کے لیے نام لکھوا دیتے ہیں اور پھر اجل ان کی آ جاتی ہے، ان کا وقت آ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر حج بدل ہوتا ہے ان کے طریقے سے کہ کوئی بندہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ دینا چاہتا ہے لیکن موت تو کچھ بھی نہیں دیکھتی، موت تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے. اگر موت آ جائے تو اس کے طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. کسی کا کوئی کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، کوئی اور کفارہ ہے، اس نے ادا کرنا ہے، تو اگر وہ ارادہ بھی رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اور موت آ جاتی ہے تو وہ پھر اس کے طریقے سے ادا کرنا ہے. لیکن حج کے لیے، حج بدن کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ضروری ہے کہ اگر اس کے بعد اس کی طرف سے حج کرتی ہے تو اس کا اپنا حج پہلے ہونا چاہیے. حج بدن کے لیے حج کرنا اپنا ضروری ہے. تو حج کے مہینے ہیں، میں نے سوچا کہ موٹی موٹی باتیں حج کے حوالے سے آپ کے کچھ گزار کروں. حج کی قسمیں ہیں 3، ان کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے. باقی جو حج کا طریقہ کار ہے یہ ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی اور جو اللہ سے دعائیں کی بیت اللہ کی تعمیر کے درمیان، ان دعاؤں میں سے یہ دعا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں ہمارے حج کی ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دیں، خاص طور پہ حج کرنے کا طریقہ. تو جنہوں نے حج کرنا ہے، جنہوں نے عمرہ کرنا ہے، تو اس کا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے. طریقہ سیکھے بغیر نہ تو عبادت صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے اور پھر کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. بعض دفعہ ایسے اعمال رہ جاتے ہیں جو رکن ہوتے ہیں، جن کے بغیر حج ادا ہی نہیں ہوتا. تو یہ حج کے طریقے سیکھنے چاہیے. تو اگر کوئی بندہ حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، ہم نے حج ٹریننگ کا اہتمام کیا تھا گزشتہ ہفتہ کے دن، تو اگر کوئی بندہ اس پہ شریک نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ ہم اس کو ہمارا جو یوٹیوب پہ چینل ہے محدث میڈیا، اس کے اندر ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے. اپنی اس ٹریننگ کو ہم نے اس کی ویڈیو بنائی تھی، تو بندہ سوال کرنا چاہے تو وہ یہاں سوال بھی کر سکتا ہے. تو حج کے طریقے سیکھنے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو آپ بار بار صحابہ کرام سے فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ میں اس سال کے بعد دوبارہ زندہ نہ رہوں، شاید کہ میں دوبارہ حج نہ کر سکوں، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. تو حج کے طریقے سیکھنا، عبادت کے طریقے سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. تو یہ حج کے طریقے سیکھیے اور جس کو اللہ توفیق دے وہ حج کرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، اور حضرت عمر جیسے صحابہ اپنی طرف سے اس قسم کی بات نہیں کر سکتے. وہ فرماتے ہیں جو بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہے اور حج کی استطاعت رکھ کر فوت ہو گیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنے کی توفیق دے. جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، بار بار حج عمرہ کرنا چاہیے اگر انسان کے پاس توفیق ہو. حدیث مبارکہ ہے کہ اے لوگوں بار بار حج عمرہ کرو، یہ انسان سے فقر کو اور گناہوں کو ایسے مٹاتے ہیں جیسے بھٹی ضرب کو دور کرتی ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. تو انسان کو جتنی استطاعت ہو قوانین کے مطابق، پاکستان کے، سعودی عرب کے قوانین کے مطابق انسان کو حج عمرہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو ہم پر حج مقرر کیا ہے، اسلام کے رکن اور اسلام کے جو بنیادی پلرز ہیں ان میں سے ایک بنیادی ستون ہے حج. اس حج کرنے کے مقاصد کیا ہے اور یہ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی وجوہات اور اس کے مقاصد کیا بیان فرمائے ہیں. حج کا سب سے بڑا مقصد جیسے میں نے ذکر کیا اپنے آپ کو روٹین کے گناہوں سے بچانا اور پھر روٹین کے گناہوں سے بچا کر مزید کچھ اعمال کرنا. تو سب سے بڑا مقصد حج کا شرک سے برات. اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ نے حج کا ذکر فرمایا ہے وہاں اللہ نے شرک سے برات کا حکم دیا ہے.
سورہ حج میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتائی. آپ کو پتہ ہے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم نے پہلی مرتبہ تعمیر نہیں کیا تھا. بیت اللہ کی تعمیر 9 کی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. بیت اللہ کی تعمیر تو سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں ہو چکی تھی. پہلا گھر جو اس دنیا میں بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے وہ بیت اللہ ہی بنا ہے. ان اول بیت وضع للناس الذي ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین. اللہ نے حضرت ابراہیم کو جگہ بتائی کہ اے ابراہیم یہ بیت اللہ کی جگہ تھی. یہ بیت اللہ تھا کہ بیت اللہ گر چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، اس کے نشان ختم ہو چکے تھے. اللہ نے بیت اللہ کے نشان بتائے کہ انہی نشانوں پر، پرانے نشانوں پر بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتائی اللہ تشرک بی شیئا. مقصد کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی شرک کیا بھی نہیں اور وہ شرک کر بھی نہیں سکتے. انبیاء کرام علیہ السلام کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ لیکن فرمایا اے ابراہیم کہ بیت اللہ کی تعمیر 9 کرنی ہے، یہ اصل میں شرک سے برات کے لیے. اس کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی توحید، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی شان اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہی آیات کے آگے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام بلند ہو، زیادہ سے زیادہ لبیک تلبیہ پکارا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، قربانی کی جائے. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ بلند کیا جائے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور حج کا بڑا مقصد تقوی. جتنے بھی اعمال اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں وہ تقوی کے لیے. توحید اگر اللہ نے ہم پر فرض کی ہے ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. نماز اگر ہے تو اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، مراقبہ کا احساس ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. روزہ ہے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. توحید ہے تو اللہ کے ڈر کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور حج کی آپ آیات پڑھ لیں، جگہ جگہ حج کی آیات کے اندر تقوی کا ذکر ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. کہ جو تم حج کے اندر اور جو تم بڑی عید کے اندر قربانیاں کرتے ہو تو یہ قربانی اللہ کو کوئی گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے. فرمایا کہ تم جب حج کے لیے جاؤ تو حج کے لیے زیادہ راہ لینا شرط ہے. زیادہ راہ نہیں ہوگا تو آپ حج بھی نہیں کر سکیں گے. فرمایا زیادہ راہ لیا کرو، وتزودوا، زیادہ راہ لو. کئی لوگ زیادہ راہ نہیں لیتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ زیادہ راہ لینا یہ اللہ پہ توکل کے منافی ہے، ہم لوگوں سے مانگ تانگ کر گزارا کر لیں گے. جاہلیت کے اندر اہل یمن، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ پہ توکل نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کے پر توکل کے منافی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں پہ توکل کر رہے ہو کہ ہم لوگوں سے لے لیں گے. نہیں، وتزودوا، زیادہ راہ لو. فإن خیر الزاد التقوی، ہاں بہترین زیادہ راہ تقوی ہے. زیادہ راہ لو، ظاہری طور پر تمہارے پاس جو ہے وہ حج کے وسائل یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اصل چیز جو حج کے لیے اور حج کے بعد کام آئے گا وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جو حج کے مقاصد ہیں جن کے اندر جو میں نے ذکر کیا، توحید، اللہ کا ذکر، تقوی، اس طرح مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق، اللہ تعالیٰ ان مقاصد سے ہم کنار ہونے کی توفیق عطا فرمائے.